بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مخاطب ہوں اپنی کلاس فورتھ سیمیسٹر پولیٹیکل سائنس سے۔ پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے میننگز اور مختلف ماہرین و مفکرین جو ہے جو اپنے اپنے الفاظ میں اس کے ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں۔ اس سے متعلق جو ہے وہ آپ کو آگاہی دی تھی کہ پبلک ایڈمنسٹریشن یا نظمیات عامہ سے یا نظمیہ سے مراد کیا ہوتی ہے، اور مختلف ماہرین و مفکرین جو ہے وہ اپنے اپنے الفاظ میں اس کی کیا تعریفیں کرتے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ پڑھیں گے اس کے اسکوپ کے بارے میں۔ اسکوپ جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کی اہمیت سے متعلق ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے جو آج ہمارے سامنے جو ہے وہ اس شکل میں جو ہے وہ موجود ہے۔ مختلف ماہرین اور مفکرین جو ہے وہ اپنے اپنے الفاظ میں جو ہے اس کے اسکوپ کے بارے میں، اس کی افادیت کے بارے میں، اس کی وسعت کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے جیسے آج ریفائنڈ شکل میں ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے، تو پرانے دور میں جو ہے وہ شاید اتنے زیادہ بہتر صورت میں جو ہے وہ موجود نہیں تھی۔ ویسے بھی جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن سے مراد جو ہے جب ہم لیتے ہیں تو پبلک ایڈمنسٹریشن سے جو ہے وہ جب ہم اس کا عام مفہوم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو عام مفہوم بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو جو ہے وہ ہم نظر انداز جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ اگر عام طور پر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے تو حکومت کے تمام تر اعمال اور تمام تر حد و دربہ کا احاطہ کیے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ حکومت کی جو تمام سرگرمیاں ہیں وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ لیکن اگر اس کے حقیقی استعمال پر جو ہے وہ نظر ڈالی جائے تو یہ محض تنظیم، آرگنائزیشن، اعمال اور ان طریقہ جات پر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے، میتھڈز پر، جو کہ حکومت کی انتظامی شاخ کی مؤثر کارکردگی کے لیے ضروری اور لازمی گردانے جاتی ہیں۔ ان کے ویسے جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے جو صرف حکومت کا ایک شعبہ جس کو ہم انتظامیہ کہتے ہیں یا ایگزیکٹو کہتے ہیں، اس کی پریکٹیکل شیپ دینے میں جو ادارہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں حکومتی اعمال یعنی مقننہ، ایگزیکٹو، عدلیہ، انتظامیہ پر جو ہے وہ محیط نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطالبہ محض انتظامی شاخ کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی پالیسی تیار کرنے والی شاخ یا نظمیہ، جس کے تحت انتظامیہ کا ایک ذیلی یونٹ تشکیل پاتا ہے۔ یہ مقننہ، ایگزیکٹو یا جوڈیشری کے نظمیاتی امور کی بابت مطالعہ جو ہے وہ درکار نہیں رکھتی، اگرچہ یہ دونوں ادارے بھی جو ہے وہ عوامی پالیسی کی تشکیل میں جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ ہم اس لیے جو ہے وہ اس کا مطالعہ جو ہے وہ اسٹیٹ کی حقیقی انتظامی مشینری کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ان کے ریاست میں رہتے ہوئے جو ہے وہ حکومت کے تینوں شعبے جو ہے وہ بنیادی طور پر، جس میں جو ہے وہ عدلیہ بھی شامل ہے، پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ شامل ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ قریبی جو ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ صرف انتظامیہ کے ساتھ، ایگزیکٹو کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کا زیادہ حقیقی تعلق جو ہے وہ بیان جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں جو ہے وہ دو قسم کے ویوز جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ اسکوپ کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں یا زیر مطالعہ لاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ایک کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی مینیجرل ویو، اور مینیجرل ویو کو جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے ہمیں سب سے زیادہ مستند حوالہ جو ملتا ہے وہ حوالہ جو ہے وہ ایک تھنکرز یا مصنف جو ہے وہ لوتھر گولک موجود ہے۔ یہ لوتھر گولک وہ شخص ہے جو کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ نظمیات عامہ یا پبلک ایڈمنسٹریشن کی جو سرگرمیاں ہیں، ان سرگرمیوں کو جو ہے وہ اپنے ایک لفظ پوسٹ کارپ، POSTCORP، پوسٹ کارپ کے ذریعے جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی اس حرف میں شامل جو 7-8 حروف ہیں یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی 7 انتظامی سرگرمیوں کو جو ہے وہ واضح کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ہم بنیادی طور پر جو ہے وہ پوری پبلک ایڈمنسٹریشن کی تمام سرگرمیوں کو جو ہے وہ ہم مطالعہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے نزدیک کہ جی اس میں جو لفظ پی ہے، پی سے مراد جو ہے وہ پلاننگ، او سے مراد جو ہے وہ آرگنائزیشن، ایس سے مراد جو ہے وہ اسٹافنگ، ڈی سے مراد جو ہے وہ ڈائریکٹنگ، سی او سے مراد کوآرڈینیشن، آر سے مراد رپورٹنگ، اور بی سے مراد جو ہے وہ
بجٹ لیتا ہے۔ لوتھر گولک کے مطابق کہ یہ تمام سرگرمیاں جو ہے وہ بنیادی طور پر نظمیات عامہ کی تمام سرگرمیوں کا جو ہے وہ حاصل و وصول ہے، اور اگر آپ نے جو ہے وہ کسی بھی انتظامی سرگرمی کو جو ہے وہ کامیابی سے جو ہے وہ چلانا ہے یا اس کی تکمیل جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کرنی ہے، تو آپ کو بنیادی طور پر جو ہے وہ ان تمام سرگرمیوں کو جو ہے وہ شامل حال رکھنا ہوگا، یا یہ تمام مراحل جو ہے یہ طے کرنے ہوں گے، تبھی جو ہے وہ آپ کسی بھی شعبے میں کسی بھی کام کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ اگر آپ کسی ادارے کے قیام کو جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو اس سلسلے میں جو ہے وہ پلاننگ کرنی پڑے گی۔ پلاننگ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو جو ہے وہ مختلف افراد اور اداروں کے درمیان جو ہے وہ کوارڈینیشن کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس ادارے کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ آپ کو سٹاف کو بھرتی کرنا پڑے گا۔ سٹاف کو بھرتی کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو ان کے درمیان جو ہے وہ احکامات جو ہے وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے احکامات جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ایک دوسرے تک جو ہے وہ پہنچائے جائیں گے، یا کون کس کا جو ہے وہ افسر ہوگا، کون کس کا جو ہے وہ ماتحت ہوگا، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ڈائریکٹنگ یا ہدایات کا نظام جو ہے وہ تشکیل دینا پڑے گا۔ اس کے بعد کہ جن کے درمیان جو ہے وہ کوارڈینیشن پیدا کرنا پڑے گا کہ جو افسر و ماتحت کا جو ہے وہ تعلق ایسا برقرار رکھنا ہوگا کہ جس کے تحت جو ہے وہ افیسر جو ہے وہ حکم دینے کا پابند ہوگا اور ماتحت جو ہے وہ حکم ماننے کا پابند ہوگا، تبھی ایک ادارہ جو ہے وہ کامیابی سے چل سکتا ہے۔ اس کے بعد جس کے درمیان جو ہے اس ادارے کو قائم کرتے ہوئے تعلقات عامہ کو جو ہے وہ بہتر بنانا پڑے گا کہ اس کی کارکردگی سے متعلق جو ہے وہ عوام کو پراپر آگاہی جو ہے وہ دینا پڑے گی۔ اس کے بعد کہ سب سے آخر میں کہ بجٹ کے شعبے کو جو ہے وہ ظاہر کامیابی سے جو ہے وہ چلانا ہوگا، کیونکہ کسی بھی شعبے کو قائم ہونے کے لیے، کسی بھی ادارے کو قائم ہونے کے لیے جو ہے وہ بجٹ کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے بجٹ کو بھی جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ شامل حال رکھا جاتا ہے، تبھی ایک ادارے کی تشکیل جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو لوتھر گولک کے نزدیک کہ اگر آپ جو ہے وہ پوسٹ کارپ کی ٹرمنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ نظمیات عامہ کی سرگرمیوں کو جو ہے وہ منضبط کرتے ہیں یا آرگنائز کرتے ہیں، تو تبھی آپ پبلک ایڈمنسٹریشن میں جو ہے وہ وسعت پیدا کر سکتے ہیں، یا پبلک ایڈمنسٹریشن کی سرگرمیوں کو جو ہے وہ ایک دائرہ کار کے تحت کامیابی سے ترتیب کے تحت جو ہے وہ آپ چلا سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ مینیجرل ویو جو بنیادی طور پر جو ہے وہ اس ہے وہ پیدا کیا تھا، اور اس کو میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ پوسٹ کارپ سے مراد پی سے مراد پلاننگ، او سے مراد آرگنائزیشن، سی او سے ایس سے مراد سٹافنگ، ڈی سے مراد ڈائریکٹنگ، سی او سے مراد کوارڈینیشن، آر سے مراد رپورٹنگ، اور بی سے مراد جو ہے وہ بجٹنگ لیا جاتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ لوتھر گولک کا نقطۂ نظر تھا۔ لیکن یہ نقطۂ نظر جو ہے وہ زیادہ عرصے تک جو ہے وہ نہیں چلا، کیونکہ بہت سے مصنفین جو ہے وہ اس بات کے لیے سامنے آئے کہ صرف پوسٹ کارپ کے سرگرمیوں کے ذریعے جو ہے وہ ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ کامیابی سے جو ہے وہ نہیں چلا سکتے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ لینا پڑے گا، کہ جیسے ہم اور بہت سے سبجیکٹس میں جو ہے وہ اور بہت سی ٹیکنیکس کو جو ہے وہ استعمال کر کے جو ہے وہ ہم اس میں کامیابیاں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، تو اس لیے صرف اس کو کلیے کے بنیاد پر یا ایک جو ہے وہ اس کے بنیاد پر جو ہے وہ ٹرمنالوجی کے بنیاد پر جو ہے وہ ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اس میں جو ہے وہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ جس کو ہم سبجیکٹ میٹر ویو کا نام دے رہے ہیں۔ پہلا ہم نے کہا تھا کہ مینیجرل ویو، دوسرا ہے کہ سبجیکٹ میٹر ویو۔ تو سبجیکٹ میٹر ویو کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے کہ ایک عام مضمون کی طرح یا ایک عام سبجیکٹ کی طرح جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو تبھی پبلک ایڈمنسٹریشن کی سرگرمیوں کو یا نظمیات عامہ کی سرگرمیوں کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو پبلک ایڈمنسٹریشن کو جب جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر ویو کے طور پر جو ہے وہ سمجھنے کی بات کی گئی، تو اس میں جو نام ہمارے سامنے جو ہے وہ آتا ہے، تو وہ نام ہے کہ پروفیسر پی ففنر کا۔ پروفیسر پی ففنر کے مطابق جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی سرگرمیوں کو جو ہے وہ دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے، اور ان دو حصوں کو تقسیم کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک کو جو ہے وہ نام دیتا ہے پرنسپلز کا، دی پرنسپلز، اور دوسرے کو جو ہے وہ نام دیتا ہے کہ دی اسپیئرس کا۔ یعنی کہ سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کچھ مخصوص اصول طے کر کے پبلک ایڈمنسٹریشن کی سرگرمیوں کو جو ہے وہ کامیابی سے بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، لیکن دوسرا وہ کہتا ہے کہ دی اسپیئرس، یا دوسرے الفاظ میں کہ دائرہ کار، جب تک جو ہے وہ آپ دائرہ کار کا جو ہے وہ تعین نہیں کرتے تو کبھی بھی جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی سرگرمیاں ہوں،
چاہے یہ کسی ادارے کی سطح پر ہوں، چاہے کسی فیملی کی سطح پر ہوں، چاہے کسی حکومتی سطح پر ہو، آپ ان کا تعین یا آپ ان کا اندازہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ ان سرگرمیوں کو کامیابی سے جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں۔ تو جب جو ہے وہ اس پہ پرنسپلز کی بات کرتا ہے، جن پرنسپل کی، جن اصولوں کی، تو ان پرنسپل میں جو چیزیں وہ شامل کرتا ہے اس میں سب سے پہلے ہے کہ جی آرگنائزیشن، اس کے بعد ہے جی کہ مینجمنٹ، اس کے بعد ہے جی کہ میتھڈ اینڈ پروسیجرز، اس کے بعد ہے مٹیریل اینڈ سپلائی، اس کے بعد ہے پبلک فائنانس، اور اس کے بعد ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ تمام اصول جو ہے وہ بنیادی طور پر پبلک ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ کامیابی سے جو ہے وہ چلا سکتے ہیں اس کے نزدیک، پی ففنر کے نزدیک۔ پھر وہ جو ہے وہ بات کرتا ہے جہاں اسپیئر کی، جہاں اس کے دائرہ کار کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے وہ آپ سینٹرل گورنمنٹ کا لیول چاہے جو ہے وہ آپ استعمال کریں، چاہے اسٹیٹ لیول جو ہے وہ آپ استعمال کریں، چاہے ریجنل لیول جو ہے وہ استعمال کریں، چاہے لوکل گورنمنٹ کا لیول استعمال کریں، لیکن چاہے پبلک کارپوریشن کا لیول استعمال کریں، لیکن بہرحال آپ کو جو ہے وہ اس اصولوں کے اطلاق کا دائرہ کار کا تعین جو ہے وہ کرنا پڑے گا، تاکہ جو ہے وہ آپ ان اصولوں کو زیادہ بہتر انداز پہ جو ہے وہ چلا سکیں کہ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے ان اصولوں کے حصول کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے، تبھی جو ہے وہ ایک ادارہ بھی جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، چاہے اس کا جو ہے وہ دائرہ کار جو ہے وہ کوئی بھی ہو، مقامی سطح کا ہو، بین الاقوامی سطح کا ہو، قومی سطح کا ہو، چاہے ہمارے کوئی گھر کا مسئلہ ہی جو ہے وہ کیوں نہ ہو، تبھی جو ہے اس کو بہتر انداز میں جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر کہ جی وہ اسکوپ جس کے تحت جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی سرگرمیوں کو جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ہم ایکسپلین جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا دائرہ کار جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ انہی سرگرمیوں کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کو اٹین کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ دو مختلف نقطۂ نظر ہیں کہ انہیں نقطۂ نظر کی روشنی میں جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی سرگرمیوں کو جو ہے وہ ہم زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی بنیادی طور پر پبلک ایڈمنسٹریشن کی اسکوپ کو جو ہے وہ دو نقطۂ نظر کی روشنی میں جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کہ جی مینیجرل ویو، اور یہ مینیجرل ویو جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ لوتھر گولک نے پیش کیا تھا، اور لوتھر گولک کا یہ کہنا تھا کہ بنیادی طور پر پبلک ایڈمنسٹریشن کی سرگرمیوں کو ایک فارمولہ جس کو پوسٹ کارپ کا نام دیتا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں سمجھا جا سکتا ہے، اور اس میں شامل جو 8 حروف ہیں یہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی 7 سرگرمیوں کو جو ہے وہ واضح کرتے ہیں، جس میں وہ پی سے مراد پلاننگ لیتا ہے، او سے مراد آرگنائزیشن لیتا ہے، ایس سے مراد اسٹافنگ لیتا ہے، ڈی سے مراد ڈائریکٹنگ لیتا ہے، سی او سے مراد کوآرڈینیشن لیتا ہے، آر سے مراد رپورٹنگ لیتا ہے، اور بی سے مراد بجٹنگ لیتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ کار جو ہے وہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکا، اور پھر اور ماہرین جو ہے وہ سامنے آئے، جس میں خاص طور پر جو ہے وہ پروفیسر پی ففنر، جن کا کہنا یہ تھا کہ جس صرف فارمولے کی مدد سے جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ جب تک آپ ریویو نہیں کرتے اس وقت تک آپ پبلک ایڈمنسٹریشن کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ پھر اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ، اور وہ اس تھیوری کو جو ہے وہ نام دیتا ہے سبجیکٹ میٹر ویو کا، اور اس سبجیکٹ میٹر ویو کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے 2 حصے بناتا ہے، جس میں سے ایک کو وہ کہتا ہے کہ جی دا پرنسپلز کے اصول، اور دوسرے کو وہ کہتا ہے کہ جی دا اسپیئرز یا اس کا دائرہ کار۔ کہ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ جی بہت سے ایسے اصول جو ہے وہ ضروری ہیں پوسٹ کارپ کی طرح، جن کے تحت جو ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کی سرگرمیوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے یا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان پرنسپلز میں وہ جن کو شامل کرتا ہے اس میں سب سے پہلے آرگنائزیشن، دوسرے نمبر پر مینجمنٹ پرسنل، تیسرے نمبر پر کہ جی میتھڈز اینڈ پروسیجرز، اس کے بعد کہ جی مٹیریل اینڈ سپلائی، اور اس کے بعد کہ جی پبلک فائنانس، اور اس کے بعد آخری نمبر پر کہ ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی۔ لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی یہ اصول اس وقت تک بیکار ہیں جب تک آپ ان کے دائرہ کار کا تعین جو ہے وہ نہ کریں۔ ڈسپیئرز میں وہ دائرہ کار کی جہاں بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ضروری طور پر جو ہے وہ ان اصولوں کو کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے
آپ کو جو ہے وہ دائرہ کار کا تعین کرنا پڑے گا. یہ دائرہ کار جو ہے وہ چاہے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی وہ جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ مرکزی حکومت پر مشتمل ہو، چاہے ریاستی حکومت پر اسٹیٹ گورنمنٹ پر مشتمل ہو، چاہے جو ہے وہ علاقائی حکومت گورنمنٹ کا دائرہ کار ہو، چاہے جو ہے وہ کہ جی کسی پبلک کارپوریشن کا دائرہ کار ہو. لیکن بہرحال جو ہے وہ آپ کو اس کو دائرہ کار کا تعین کرتے ہوئے تبھی جو ہے وہ آپ اس کے اصولوں کو کامیابی سے حاصل کر سکتے ہیں اور کسی ادارے کی جانب جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک بنیادی طور پر کہ جی اسکوپ آف پبلک ایڈمنسٹریشن سے جو ہے وہ مراد کیا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے وہ کون کون سی 2 تھیریز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور ان کا تھیریز کا جو ہے وہ دائرہ کار کیا ہے اور ان کو پیش کرنے والے جو ہے ماہرین و مفکرین جو ہے وہ کون تھے اور ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ کیا تھا. آج کا لیکچر جو ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ اگر کوئی ڈسکشن ہو اور اس کے نوٹس بھی جو ہے یا اس کی جو کتابوں کے پرنٹ تھے کیمرہ پرنٹ وہ جو ہے وہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، جتنا ہو سکے اس میں سے جو ہے وہ پڑھ لیں. بہتر تو یہ ہے کہ جی آپ اپنی بکس جو ہے وہ لے لیں، تبھی جو ہے وہ آپ بہتر طور پر جو ہے وہ اس میں سے پڑھ سکیں گے. بہرحال اس میں سے جو ہے وہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھ لیں. کل جو ہے وہ پھر جب جو ہے وہ ہم زوم کلاس میں جو ہے وہ بیٹھیں گے تو اگر آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کوئی سوال ہو تو آپ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.